الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، انسانی زندگی کے اندر سب سے بے بسی کا لمحہ، حسرت کا منظر، افسوس کا مقام، نزع کا عالم ہوتا ہے جب روح نکلتی ہے۔ ویسے تو ہر آئے روز ہر انسان کے اوپر خوشی غمی کے لمحے آتے رہتے ہیں، دکھ سکھ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بے بسی جو چہرے پہ ثبت ہو جاتی ہے، آنکھوں میں ٹھہر جاتی ہے، رواں رواں ٹوٹ جاتا ہے، وہ لمحہ وہ ہے جب انسان کی کشتی جسم کی فنا کے سمندر میں اتر جاتی ہے۔ اور فنا کے سمندر میں جب بھنور کے اندر انسانی گوشت پوشت کی کشتی اترتی ہے تو جسم کے سارے تختے تڑاخ تڑاخ کر کے ٹوٹنے لگتے ہیں، انگ انگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ قرآن اس کی نقشہ کشی کرتا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ آ گیا وہ وقت جدائی کا اور آدمی کو یقین ہو گیا کہ اب سانس نکلی کہ نکلی۔ والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ پنڈلیوں سے پنڈلیاں ٹکرانے لگتی ہیں، رواں رواں کانپنے لگتا ہے، آنکھوں کی پپوٹے اور وائپر گر جاتے ہیں، خون کی گردش تھم جاتی ہے، جسم ٹوٹ پھوٹ کی زد میں آ جاتا ہے، بے بسیاں نشیمن بنا لیتی ہیں، وجود بکھراؤ کی زد میں آ جاتا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ اس کو گمان ہوتا ہے جدائی کا وقت آ گیا۔ والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ اب روانگی کا وقت آ گیا، اب کوئی تعویذ، کوئی گنڈا، کوئی طاقت، کوئی دانش، کوئی قوت، کوئی عہدہ اس لمحے سے بچا نہیں سکتا۔ ہر آدمی مریل بیمار چوزے کی طرح ایک بے بس ہو جاتا ہے جب اس کی کشتی حیات فنا کے سمندر میں ابھرنے والے خوفناک بھنور کے اندر گھر جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، کل جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ یہی وہ لمحہ تھا نا جس سے بھاگتے تھے۔ بیلنس ڈائٹ، عمدہ غذا، متوازن ورزش، آرام دہ نظام، اس لیے تھا تاکہ کشتی حیات موت کے سمندر میں جانے سے بچ جائے۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید۔ آ گیا وہ منظر اور آنکھوں کے پپوٹے کھل گئے۔ جب عزرائیل سامنے آتا ہے تو آدمی پہ بے بسی آ جاتی ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جس کو بصیرت کہتے ہیں، اور ماتھے کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جس کو بصارت کہتے ہیں۔ حاضر جو منظر ہے، گھر کار کوٹھی عہدہ زمین آسمان، یہ غیب ہو جاتا ہے، اور غیب جو منظر ہے آسمان کے اوپر جنت، وہ پھر کھل جاتی ہے، خون بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور آدمی کی بے بسی عروج پہ ہوتی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مرنے والوں سے ایک سوال کیا کرتے تھے کہ شرق غرب کی خبریں بیان کرنے والے لوگوں، ذات کے اندر آنے والی کیفیات کو بیان تو کرو۔ جب دیکھتے کہ کسی آدمی پہ نزع کا عالم طاری ہو گیا، گلے کے گھنگرو بجنے لگے، ہچکی آخری آ گئی، اور عمر بھر کی سارا جمع پونجی ختم ہونے لگی، تو ایک سوال داغ دیتے، اس وقت کیا بیت رہی ہے؟ جب یہ سوال کرتے تو سوال سننے والا ٹھنڈا سانس بھرتا، چہرے پہ افسردگی آتی، کمرے میں خاموشی آتی، اور آنکھوں سے آنسو نکلتے اور چپ کر جاتا۔ عمر بن عاص اکثر یہ پوچھا کرتے تھے، اور پھر آخر پہ کہا کرتے تھے، پتہ نہیں موت کے وقت عرب عجم کیوں ہو جاتے ہیں، بولنے والے گونگے کیوں ہو جاتے ہیں، جنگ کی خبریں دینے والے، گھوڑوں کی باتیں کرنے والے، ایک ایک منظر کو شاعری کے جملوں میں 100 اشعار کے اندر قلم بند کرنے والے، ذات کے اندر آنے والی کیفیات کا بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو بڑی بے بسی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ بے بسی، حسرت، تھکن، ٹوٹ پھوٹ، شکست و ریخ انسان کی 50 سالہ 100 سالہ زندگی میں کبھی نہیں آتی جتنی نزع کے عالم میں آتی۔ جب نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے تو پھر اللہ آسمان سے فرشتے بھیجتے ہیں، 2 حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور وہ آ کے باڈی کو سمیل کرتے ہیں، انسان کے ایک ایک جز کو سمیل کرتے ہیں، آنکھ ناک کان ایک ایک عضو کو سمیل کرتے ہیں۔ سمیل کر کے کیا کرتے ہیں؟ آدمی عمر بھر جو دیکھتا ہے، جو بولتا ہے، جو سنتا ہے، جو سوچتا ہے، جو پکڑتا ہے، جہاں چلتا ہے، جہاں آتا ہے، جہاں جاتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اس عمل کی یا خوشبو ہوتی ہے یا بدبو ہوتی ہے۔
جس طرح تمباکو بدبو رکھتا ہے، موتیا خوشبو رکھتا ہے، بھنگ بدبو رکھتی ہے، گلاب خوشبو رکھتا ہے، سو آدمی کے وجود سے نکلنے والے اعمال دو حال سے خالی نہیں ہوتے۔ توحید خوشبو رکھتی ہے، شرک بدبو رکھتا ہے، سنت خوشبو رکھتی ہے، بدعت بدبو رکھتی ہے، تجارت خوشبو رکھتی ہے، سود بدبو رکھتا ہے، عدل خوشبو رکھتا ہے، ظلم بدبو رکھتا ہے، حیا خوشبو رکھتی ہے، بے حیائی بدبو رکھتی ہے، سچ خوشبو رکھتا ہے، جھوٹ بدبو رکھتا ہے، غیرت خوشبو رکھتی ہے، بے غیرتی بدبو رکھتی ہے، قرآن سراپا خوشبو ہے، موسیقی کے روئیں روئیں سے ہزار گٹروں سے بھی زیادہ بدبوئیں نکلتی ہیں۔ تو آدمی غلط دیکھتا ہے تو بدبو، جھکی آنکھ خوشبو، صحیح بولتا ہے تو خوشبو، جھوٹ بولتا ہے تو بدبو، صحیح سنتا ہے تو خوشبو، غلط سنتا ہے تو بدبو، صحیح سوچتا ہے تو خوشبو۔ تو یہ خوشبوؤں اور بدبوؤں کے قافلے آدمی کے ساتھ رواں دواں رہتے ہیں۔ تو موت کے وقت فرشتہ آتا ہے اور آ کر آدمی کو سمیل کرتا ہے کہ یہ آدمی نخلستان ہے، چمنستان ہے، عطار کی دکان ہے، یا گندی بہتی ہوئی ایک بدرو نالی ہے۔ موت کے وقت آدمی کی ٹی روز، پوائزن، عطر، کستوری، دیگر خوشبوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ موت کے وقت جو خوشبوئیں نکلتی ہیں وہ اعمال حسنہ کی نکلتی ہیں۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس طرح غریب بچے اپنی غربت کو چھپانے کے لیے کچی دیواروں پہ سفیدی کرتے ہیں، تو ساون بھادو کی پے در پے بارشیں برستی ہیں تو وہ ساری کچی سفیدی اتر جاتی ہے اور اندر کی دیوار کی برہنگی، دیوار کا کچا پن نظر آ جاتا ہے۔ آدمی عمر بھر اپنے وجود کے اوپر سفیدیاں کرتا ہے، میں مار ہوں، میں گجر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں وی سی ہوں، میں چانسلر ہوں، میں شیخ ہوں، میں راجپوت ہوں، میں کھرب پتی ہوں، میں پریزیڈنٹ ہوں، میں پرائم منسٹر ہوں۔ یہ خوشبوئیں ہیں، یہ سفیدی ہیں جو آدمی اپنے گوشت پوشت کے وجود پہ کرتا رہتا ہے۔ موت کی بارش پڑتی ہے، خوشبوئیں اتر جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کسی آدمی کا حادثہ ہو جائے یا شدید بیمار ہو جائے، ہاسپٹلائز ہو جائے، تو پھر اس کے عزیز و اقارب پوچھتے ہیں میاں صاحب کا کیا حال ہے، پروفیسر صاحب کا کیا حال ہے، صدر صاحب کا کیا حال ہے؟ تو جواب ملتا ہے طبیعت بہتری کی طرف جا رہی ہے، کچھ امکان اچھے نظر آ رہے ہیں، بہار کے دریچے کھل رہے ہیں۔ پھر اچانک طبیعت یوں ٹرن لیتی ہے اور وجود ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر آخری نزع کی ہچکی لگتی ہے اور آدمی لاش بن جاتا ہے۔ تو پھر اب جب میسج پہنچتا ہے دیہات کا آدمی ہے یا کسی علاقے کا آدمی ہے کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا، تو پھر اچانک تعارف بدل جاتا ہے، لاش کب آ رہی ہے، ڈیڈ باڈی کب آ رہی ہے، میت کب آ رہی ہے؟ بھئی 5 منٹ پہلے جن القابات سے آپ نے حال احوال پوچھے تھے، انہی القابات کے ساتھ اگر پوچھ لیتے کہ میاں صاحب کو کب لا رہے ہیں، صدر صاحب کو کب لا رہے ہیں، ایم این اے صاحب کو کب لا رہے ہیں، تو کون سی قیامت ہو جاتی؟ آخر 3 منٹ پہلے بھی تو یہی ٹائٹل تھے نا، یہی تعارف تھا، لیکن موت کی بارش پڑی اور تعارف ختم ہو گیا۔ اب کہتے ہیں میت کب آ رہی ہے؟ جتنا بھی بڑا سفیدی کرنے والا وجود ہو، جب مر جاتا ہے تو پھر تعارف کیا ہے، میت کو کب لا رہے ہیں، ڈیڈ باڈی کو کب لا رہے ہیں، لاش کب پہنچے گی، لاش آنے والی ہے، اس کے بعد جنازے کا اعلان ہوگا۔ اور یہ جو باتیں آج اس وقت تھیوری ہیں، کل میری آپ کی پریکٹیکل ہوں گی۔ تو جب نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو آسمان والا 2 فرشتے بھیجتے ہیں، وہ انسان کی باڈی کو سمیل کرتے ہیں، سمیل کرنے کے بعد پھر آسمان پہ جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں، اللہ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے جس آدمی کے اوپر بکھراؤ کا وقت آ چکا تھا، الجھنوں کا وقت آ چکا تھا، بے بسیوں کا وقت آ چکا تھا، فراق کی گھڑیاں آ چکی تھی، جدائی کا منظر آ چکا تھا، اس آدمی کے وجود کو کیسا پایا؟ تو پھر یہ جانے والے کہتے ہیں بڑا اچھا وجود تھا، زبان کو ہم نے سونگا سچ ہی سچ تھا، کان کو ہم نے سونگا غیبت نہیں تھی، دماغ کو ہم نے سونگا تعیشات نہیں تھے، دل کو ہم نے سونگا دنیا کی محبت نہیں تھی، پاؤں کو ہم نے سونگا مسجد کے راستوں کے راہی تھے، ہاتھ کو ہم نے سونگا کہیں بھی ظلم کی بدبو نہیں تھی۔ اللہ کہتے ہیں پھر خوشبوئیں تھی؟ کہنے لگے ہاں۔ پھر پروردگار ان فرشتوں کی رپورٹ پر آسمان سے ایک فرشتے بھیجتے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے والناشطات نشطا، آسانی سے روح نکالنے والے، پولائٹلی روح نکالنے والے، سمائل پاس کر کے روح نکالنے والے، خوشبوؤں کی روح نکالنے والے، یہ لے کے اوپر چلے جاؤ۔ تو دنیا میں ہمارا آنے کا ہدف کوئی ڈالر، کوئی یورو، کوئی درہم، کوئی دینار، کوئی کار، کوئی کوٹھی، کوئی بینک بیلنس، کوئی پلازے نہیں ہے۔ یہ جو ایک دھچکا ہے، ایک جھٹکا ہے، ایک حادثہ ہے، ایک فکری ثانیہ ہے۔ اصل ہمارا آنے کا دنیا میں ہدف یہ ہے کہ ہم خوشبوؤں کو اکٹھا کریں، اپنے وجود میں خوشبوؤں کو اکٹھا کریں، اور ان خوشبوؤں میں سب سے بڑی خوشبو جو آدمی کی موت کے وقت نکلتی ہے جسم سے اور 7 آسمانوں سے اوپر تک اس کے اثرات چلے جاتے ہیں، ان خوشبوؤں میں ایک خوشبو کا نام حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق وہ پھول ہے جس کے مقدر میں خزاں نہیں، وہ سورج ہے جو ڈوبتا نہیں،
وہ چاند ہے جو ہمیشہ ماہ کامل رہتا ہے، گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، وہ باغ ہے جس کے اوپر خزاؤں کا گزر نہیں ہے، وہ زندگی ہے جس کے تعاقب میں موت نہیں ہے، وہ چشم ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ حسن اخلاق کی خوشبو زمین سے اٹھتی ہے، وہ مرنے والا کسی خانہ بدوش میں ہو، راوی کے کنارے پہ ہو، ہاسپٹلائز ہو، حادثے میں ہو، میدان جنگ میں ہو، پہاڑوں کے بیچ میں ہو، غاروں کے بیچ میں ہو، گروہ دشمنوں کے بیچ میں ہو، جب مرنے والا مرتا ہے اگر اس کے وجود میں حسن اخلاق نامی خوشبو جو مدینہ والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ملی، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے امام کائنات کی جن خوشبوؤں کو ہائی لائٹ کی ہے اس میں ٹاپ پہ جو رکھی ہے وہ یہ ہے انک لعلی خلق عظیم، میرے محبوب کے روئے روئے میں حسن اخلاق کی خوشبوئیں انتہا کو پہنچی ہیں۔ یہ وہ خوشبو ہے جس سے غیر اپنے بنتے ہیں، یہ وہ خوشبو ہے جس سے دشمن دوست بنتے ہیں، یہ وہ خوشبو ہے جس سے رقیب حبیب بنتے ہیں، یہ وہ خوشبو ہے جس سے معاشرے کے اندر دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، سوشل لائف ٹھیک ہوتی ہے، معاشرتی روابط ٹھیک ہوتے ہیں، انسان تناؤ سے نکلتا ہے، محبتیں عام ہوتی ہیں۔ کم نصیبی سے اگر معاشرے میں یہ خوشبو ختم ہو جائے تو اس معاشرے کو دوزخ کا نمونہ بننے سے کائنات کی کوئی تہذیب روک نہیں سکتی۔ میں اور آپ اپنے وجود میں حسن اخلاق کی خوشبوئیں اکٹھی کریں۔ دنیا میں آنے کا ہدف پھیلے ہوئے کائناتی نقشے سمیٹنا نہیں ہے، مادی اشیاء کو سمیٹنا نہیں ہے، ویسٹرن سٹائل کو سمیٹنا نہیں ہے، یورپ کے عہدوں کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آنے کا ہدف حسن اخلاق کو اپنی آنکھوں میں، کان میں، زبان میں بھرنا ہے۔ اور گزشتہ کئی جمعوں سے شعوری طور پر حسن اخلاق کے مختلف اینگلز کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، اور اللہ کا کروڑہ کرم ہے، کئی طرف سے اچھے فیڈ بیک کے مجھے فون آتے ہیں، آپ کے یہ حسن اخلاق سنا، ہمارے اندر یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ ہوا۔ آج ہماری اس حوالے سے گفتگو کا آخری حصہ ہوگا۔ حالانکہ حسن اخلاق زندگی کے تمام پہلوؤں پہ پھیلا ہوا ہے، لیکن ایک بے شمار نئے موضوعات بھی دماغ کے دریچے پہ دستک دیتے ہیں۔ حسن اخلاق وہ خوشبو ہے جسے میں نے کہا ساتویں آسمان سے اوپر چلی جاتی ہے۔ حسن اخلاق میں ایک چیز ہے، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، اگر وہ معافی مانگے تو۔ یہ نہیں کہ وہ معافی نہ مانگے اور ہم گھر جا کے کہیں معاف کرنے کے لیے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے معافی مانگی ہے، تو پھر آدمی لطیفہ بن جاتا ہے۔ ہاں، جب تک وہ معافی نہ مانگے تب تک ہم دل میں معاف کر کے خود اذیتی کے گہرے صحرا سے نکل جائیں۔ معافی مانگنے آئے تو ہم کھلے ہاتھوں سے، فراخ دلی سے معاف کر سکیں گے تب جب معافی مانگنے سے پہلے ہم دل کے اندر وہ صحرا عبور کر چکے ہوں گے۔ معاف کرنے کا فن سیکھیں۔ آپ اندازہ کریں، غزوہ خیبر کے اختتام پر مرحب کی بھابی زینب نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی ران میں زہر ملا کے دیا۔ اب یہ کافرہ خاتون تھی، مرحب قتل ہوا، تو جب وہ آپ علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا، جی دعوت کی، آپ دعوت کہیں، آپ نے یوں بوٹی کو اٹھایا، زبان مبارک پہ رکھا تو آواز آئی انہ مسموم، میرے اندر زہر ہے، آپ نے اگل دیا، لیکن ہلکا سا لعاب کسی درجے میں رگ اکحل کے اندر چلا گیا۔ بعد میں آپ کی طبیعت تھوڑی سی پریشان ہوئی، آپ نے زینب کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بیٹی آپ نے زہر دی تھی۔ اس نے اقرار کر لیا زہر دی تھی۔ کہ کیوں دی تھی؟ کہ اس لیے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو اللہ بتلا دے گا، اور اگر آپ بادشاہ ہیں تو ہم آپ کی فتوحات سے تنگ تھے، ہم آپ سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے دانستہ زہر دی ہے۔ اب یہ زہر دینے والی سامنے اقرار کر رہی ہے اور نبوت اس سے اقرار کروا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا قتل کر دیں، آپ نے فرمایا پھر آنے والے انسانوں کو حسن اخلاق کے نمونے کہاں سے ملیں گے؟ پھر لوگ کہیں گے اسلام تھیوری کا نام ہے، پریکٹیکل کا نام تو نہیں۔ اسلام کے دامن میں عملی نظائر تو کوئی نہیں۔ اسلام اپنے دامن میں ایک حسین عمل تو کوئی نہیں رکھتا۔ اسلام ایک خوبصورت تعلیمات ہیں، لیکن تعلیمات تب قابل قبول ہیں جب تعلیمات پہ انسانیت کا عمل بھی ہو۔ اب نبوت کے قتل کے لیے عملی پروگرام کرنے والی اقرار کر رہی ہے، اور آپ نے فرمایا چلو بھائی بیٹی میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ہمارے ہاں تو کوئی ایک واقعہ ہو جائے تو اس کے حوالے سے کتنے بے گناہوں کو بھی رگڑ دیتے ہیں، کیونکہ وکیل اپنا ہوتا ہے، ایس ایچ او اپنا ہوتا ہے، جج اپنا ہوتا ہے، آنے واحد میں مظلوم کی صف سے نکل کر ظالم کی صف پہ آ جاتا ہے۔ جیل کے اندر میرا بیان تھا، مجھے کتنے ایسے لوگ ملے جو 100% بے قصور تھے، لیکن ایک شک کی بنا پر ان کی جوانیاں بھی 2-2 سال سے 6x4 کی آہنی کوٹریوں کے اندر جل کے گل رہی تھی۔ اور وہ ایک آدمی کہنے لگا میری ماں ملنے کے لیے آتی ہے
تو وہ بڑی کوشش کرتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے بوسے پہ پیشانی پہ بوسہ دے سکوں، چونکہ ماں کے لبوں کی پیاس نہیں بجھتی جب تک پیشانی بیٹے کی سامنے نہ آئے، لیکن میرے اور ہمارے ماں کے درمیان وہ لوہے کی سلاخیں ہوتی ہیں۔ ہر دفعہ بیٹا مجھے کہتی ہے بیٹا کوئی صورت بناؤ، میں بوسہ دینا چاہتی ہوں پیشانی پر، لیکن جس آدمی نے شک کی بنا پر اس کڑیل جوان کو اندر داغ دیا، اور میری ماں کہنے کہ مرغیاں بیچ کر یا بکریاں بیچ کر پبلک ٹرانسپورٹ پہ تھک کر آ کر یہاں جیل کے دروغوں کی سخت گالیاں سن کر لائن میں لگ کر 5 منٹ کھڑے ہو کے چلی جاتی ہے، جس آدمی نے شک کی بنا پر اس ماں کی ممتا کی آنکھوں میں کانٹے کاشت کیے، کیا خیال ہے مولٹی فارم پہ وہ ساؤنڈ سلیپ لے لے گا؟ کھلا تشنا لبی سے ماں کی عقدہ، میرے رخسار پر کتنے سمندر۔ کتنی بیویاں ہیں جن کے شوہر ہم نے محض اس لیے کہ میرا بھائی جج تھا اور میرا ماموں بریگیڈر تھا اور میرا بیٹا SHO تھا اور میرے فلاں اختیارات تھے، اس اختیارات کا ناجائز اختیار کرتے ہوئے کتنے بے گناہوں کو ہم نے ڈال دیا، اور ان کی بیویاں تارے گنتے سو جاتی۔ بچوں کو عید کے دن میں ہاتھوں پر عیدی رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کیا کس نے؟ اس نبی امت کی امت نے جو اپنی واضح قاتل کو بھی معاف کرنے کے لیے عام حکم دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو رگڑ دینا۔ آپ اندازہ کریں، لبید بن عاصم نے آپ پر جادو کیا تھا۔ ایک بچہ آپ کے گھر میں آتا تھا، اس نے آپ سے اس بچے کے ذریعے آپ کے بال منگوائے، بالوں پہ جادو کیا، تاریک کنویں میں پھینکا۔ آپ علیہ السلام کی طبیعت پہ بڑا بوجھ آیا۔ امی عائشہ کہتی ہیں بڑے بحران کے دن تھے ہمارے لیے، اللہ کے محبوب ہنستے کم تھے جن دنوں اس سحر کی کیفیت میں چل رہے تھے، بجھے رہتے تھے، اداس رہتے تھے، صحابہ بھی مغموم، اہل خانہ بھی مغموم، اور آپ کی طبیعت پہ بھی تھکن۔ کبھی گھر آ کے کہتے عائشہ روٹی دو، میں کہتا ابھی تو کھا کے گئے ہیں، اچھا میں کھا کے گیا ہوں، اور یہ کہہ کہ میں رونا شروع کر دیتی۔ جس نے نبوت پر جادو کیا وہ گرفتار ہو کے آ گیا، لبید بن عاصم تھا۔ جبریل نے آ کے بتلایا معوذتین آپ پڑھیں اور اس بال پہ پھونک مارتے چلے جائیں، گرہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ پتھر آپ نے حضرت علی کو اتروایا اس کنویں کے اندر، پتھر نکلوایا، بیچ میں وہ پڑا تھا جادو کی ہوئی کنگھی، اور پورا علاقہ سرخ ہوا پڑا تھا، نکلوا کر پھر آپ پھونک مارتے گئے، گرہ کھلتی گئی، طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ جبریل علیہ السلام بتایا لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا۔ آپ نے بلا کے کہا بیٹا جادو تم نے کیا تھا؟ کہا میں نے کیا تھا۔ کہا چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ انک لعلی خلق عظیم، کہا میرے محبوب آپ تو اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے شک شبہ کے بنا پر بدگمانیوں کی گہری غار میں اتر جاتے ہیں، ہلکے سے اندیشوں کی بنا پر اپنوں کو غیر بنا بیٹھتے ہیں۔ حسن اخلاق کے لیے بڑا چوڑا سینہ درکار ہے۔ عام عابد حسن اخلاق کی دہلیز پہ نہیں جا سکتا، اور اسلام کے ماتھے کا جھومر عبادات نہیں حسن اخلاق ہے۔ اسلام کی اشاعت بذریعہ عبادات نہیں ہوتی، بذریعہ حسن اخلاق ہوتی۔ ایک بدو آیا، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، مدینہ منورہ مسجد نبوی، اور پیشاب کر دیا۔ جب پیشاب کر رہا تھا تو صحابہ اٹھ کے مارنے کے لیے بھاگے، آپ نے کہا کرنے دو، نقصان ہوگا اس کو۔ یعنی مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر رہے تو اچانک آپ بھگائیں گے، وہ پیشاب نہیں کر پائے گا، میڈیکل اعتبار سے نقصان ہوگا۔ اس نے پیشاب کیا، کر کے فارغ ہو کے جانے لگا تو آپ نے پھر اس کو بلایا، کہا بیٹا یہ مسجد ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پاک جگہ ہیں، پیشاب کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھا دی، تو کلمہ پڑھ لیا۔ پھر وہ ہاتھ اٹھا کے لگا اللہ محمد کو معاف کر، مجھے معاف کر، ان کو معاف نہ کر، وہ جو مارنے کے لیے دوڑے تھے۔ آپ نے صحابہ کو کہا دیکھا ہے حسن اخلاق تم نے چھوڑا، بدو کی دعاؤں سے بھی نکل گئے۔ وہ کہہ رہا ہے اللہ محمد کو معاف کر، مجھے معاف کر، ان کو معاف نہ کر۔ آپ نے کہا بدو اپنے دعا کو وسیع کر، کہنے لگی میں نے ان کے لیے کوئی نہیں کرنی۔ مسجد نبوی کے پیشاب کرنے والے کو بھی ڈانٹا نہیں ہے، اور یہاں دوسرے مسلک کا آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، توبہ۔ آسمان اور زمین کا فاصلہ بھی کم ہے جتنا اس وقت امت کے اندر اخلاق اور بد اخلاقی میں فاصلہ قائم ہو گیا۔ کتنا ظلم عظیم ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں نجران کے پادری ہے کہ یہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام قبول نہیں، مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا، بیچ میں مسجد کی پارٹیشن کی، اور کہا بھائی اس طرف کوئی نہ جائے۔ پادریوں کو کہا اپنے طریقہ کار کے مطابق تم عبادت کرتے رہو۔ رسول رحمت کا اسوہ دیکھیں کہ پادریوں کو حق عبادت مسجد نبوی میں
اور کتنے کم نصیب ہیں منبر و محراب کے وہ وارث جس نے امت کے اندر بد اخلاقی کی اتنی بڑی خلیج حائل کر دی کہ آج دوسرا آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کے بعد مسجدوں کے دھونے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس کو بھی دین سمجھا جاتا ہے۔ ہندہ کیسی خاتون تھی؟ آپ علیہ السلام کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ، رضائی بھائی بھی تھے، دونوں نے سویبہ کا دودھ پیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پہلا دودھ سیدہ آمنہ کے بعد سویبہ کا پیا، حضرت حمزہ نے پہلا دودھ اپنی ماں کے بعد سویبہ کا پیا، تو دونوں کے رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے۔ تو احد میں ہندہ نے بدر میں اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے وحشی کو ہائر کیا۔ وحشی ایک کرائے کا قاتل تھا، اور اس کو کہا مجھے 3 آدمی میں سے ایک کا سر چاہیے تو میں آزاد۔ اس نے کہا کون سے؟ کہا 2 بھتیجے ایک چچا، ان 3 میں سے ایک کا سر لا دو۔ محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ یہ بھتیجے، حمزہ یہ چچا، ان تینوں میں سے ایک کا سر مجھے لا دو تم آزاد۔ وحشی کہتا ہے میں نکلا اپنی آزادی کی خواہش کے لیے، تو میں گیا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے دور ایک پہاڑ کے اوپر ایک چھت بنائی ہوئی تھی، وہاں بیٹھے تھے، اور گرد و پیش مجھے پر نظر آ رہے تھے۔ میرے اندر ایسا روب طاری ہوا، میں نے کہا یہاں میں نہیں پہنچ سکتا۔ پھر میں گیا حضرت علی کے پاس، تو حضرت علی کی لڑائی کا طریقہ کار چومکھی لڑائی تھا، تلوار ادھر ہوتی، سینہ ادھر ہوتا، آنکھیں ادھر ہوتی، گویا ہر طرف دشمن کو مصروف رکھتے تھے، کسی کو تلوار کی نوک پر، کسی کو سینے کے رخ سے، اور کسی کو آنکھوں کی توجہ سے۔ کھیلنے کے میں کہوں میں کدھر جاؤں؟ از چہار جانب بزی کیا ہوا تھا، میں ادھر آتا تو تلوار، ادھر آتا تو سینہ، ادھر آتا تو آنکھوں کی نوک پر، میں کیا کروں؟ میں پریشان تھا۔ تو میں نے بڑی کوشش کی، کبھی تلوار ادھر آ جاتی، کبھی سینہ ادھر آ جاتا، کبھی آنکھیں ادھر آ جاتی۔ انہوں نے از چہار جانب سے لوگوں کو مصروف رکھا ہوا تھا، میں چھوڑ گیا۔ پھر میری نظر پڑی حمزہ پر، تو حمزہ رضی اللہ عنہ وہ آدمی تھے زمانہ جہلیت میں سوئے ہوئے بھی ان کے اوپر حملہ کرتے ہوئے قاتل کو خوف آتا تھا۔ یہ واحد صحابی تھے جو الحرب و خدا کے قائل نہیں تھے۔ جنگ ایک دھوکے کا نام ہے، یہ ایک عربوں کا محاورہ ہے، حدیث بھی ہے۔ حضرت حمزہ اس کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے یہ بہادری کے خلاف ہے، یعنی دھوکہ دے کے کسی کے ساتھ نہ لڑو، صاف بتاؤ میں یہ ہوں، وہ صاف بتائے میں یہ ہوں۔ الحرب و خدا کے قائل نہیں تھے۔ میدان جنگ میں اپنے سر کے اوپر سرخاب کا پر لگا کے کہتے تھے لوگوں اگر لڑنا ہے تو سرخاب کا پر کا حامل حمزہ ہے اور کوئی نہیں۔ تو وحشی کہتا ہے کہ مجھے پھر حضرت حمزہ کی طرف پھر گیا، لیکن دل میں دماغ میں خوف اتنا تھا کہ میں سوچ نہ سکا۔ میں نے ایک بات دیکھی کہ حضرت حمزہ کا چہرہ، آنکھیں، سینہ یک رخا تھا، ایک ہی طرف تینوں چیزیں تھیں۔ دائیں مڑتے تو تینوں چیزیں دائیں مڑ جاتی، بائیں مڑتے تو تینوں چیزیں بائیں مڑ جاتی، سامنے تو باقی 3 طرف سے غافل تھے۔ ایک کالے پتھر کی میں نے اوٹ لی، ایک خنجر میں نے تیار کیا ہوا تھا، اس کو بارہا میں نے گرم کر کے زہر کے اندر ڈبویا تھا۔ حضرت حمزہ قریب سے گزرے تو ان کا رخ دوسری طرف تھا۔ تو نجاشی نیزہ مارنے میں، خنجر مارنے میں بڑا ماہر تھا۔ اس نے وہاں کالی، یہ خود کالے رنگ کا تھا، کالے رنگ کی چٹان کیموفلیج کر کے بیٹھا تھا، نہ خود نظر آ رہا تھا کالی چٹان کی اوٹ میں۔ اس نے وہاں سے نیزہ مارا، سیدنا حمزہ کی ناف کے نیچے سے گزرا، وہ جلن والا تھا، اندر اس کے زہر تھی، وہ جو اندر آگ لگی، بلیڈنگ نکلی۔ حضرت حمزہ نے تو ادھر دیکھا، پھر کہنے لگے کالی ماں کے بیٹے جب میں جنگ میں دھوکے کا قائل نہیں ہوں، تو نے دھوکے سے کیوں مارا؟ میں جب اوٹ میں آ کے نہیں لڑتا، تو نے اوٹ میں آ کے حملہ کیوں کیا؟ یہ کہہ کر میری طرف مڑے اور گرے اور شہید ہو گئے۔ میں نے ہندہ کو کہا چچا قابو آ گیا ہے، بھتیجے قابو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے لاش لا دو، تو میں سیدنا حمزہ کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے گیا۔ سب سے پہلے ہندہ نے آپ کا سر کاٹا، آنکھیں نکالی، ناک نکالا، ہونٹ کاٹے، زبان کاٹے، کان کاٹے، ایک دھاگے میں پرویا اور گلے میں ہار ڈال کے رقص کیا۔ پھر سر کو کاٹا، بیچ میں سے بھیجا نکالا، اس میں شراب پی کر ڈال کر گھٹا گھٹ پی لی، کہنے لگے بدر کی آگ بجھ گئی۔ پھر کلیجے کو نکالا اور کچا چبا کے نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی اور باہر تھوک دیا۔ یہ خاتون جس نے سیدنا حمزہ کے ساتھ یہ کیا تھا، 8 ہجری پہ یہ بھی سامنے آئی کھڑی تھی فتح مکہ کے موقع پر۔ آپ تصور کر سکتے ہیں عرش معلیٰ سے بڑا کلیجہ چاہیے ایسے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے۔ ہم تو غیر شرعی باتوں پہ اڑ جاتے ہیں۔
آپ اندازہ کریں امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے ایک بیوی خونی رشتہ دار ہے، حضرت زینب بنت جاش، یہ ریئل پھپھو ذات بہن ہے، یعنی ڈائریکٹ جو ہے نا بلڈ ریلیشن، خونی رشتہ وہ صرف آپ کی 11 بیویوں میں حضرت زینب بنت جاش کا ہے۔ 5 آپ کی بیویاں فیملی میں سے ہیں، چوتھی پوسٹ میں، 5ویں پوسٹ میں جا کر رشتہ مل جاتا ہے۔ 5 آپ کی بیویاں آؤٹ آف فیملی ہیں۔ تو نبوت کے گھر میں شادی کے لیے جو اسوہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ خونی رشتوں میں شادی کر لو، برادری میں شادی کر لو، آؤٹ آف فیملی شادی کر لو۔ اب یہاں کوئی آؤٹ آف فیملی شادی کر لے تو اس نے کون سی قیامت کر لی؟ سوال یہ ہے، کیا یہ اسوہ نبی کے گھر سے ثابت نہیں ہے؟ باہر کر دیا، غیروں میں کر دیا، ہندوؤں میں کر دیا، سکھوں میں کر دیا، عیسائیوں میں کر دیا، کون باہر ہیں؟ امت احمد تو ایک ہے جس کا کلمہ ایک، قرآن ایک، نبی ایک، اللہ ایک، وہ کون سے باہر کے ہیں؟ باہر کے لوگ تو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا سکھ ہیں، باقی تو کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے۔ یہ تو تعارف کے لیے، جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تو جسٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہیں کہ یہ فلاں قبیلہ ہے فلاں قبیلہ ہے، لیکن قبیلوں کو بیس بنا کر باہر شادیاں ہی نہ کرنا۔ کل ان ماؤں کو یہ لوگ کیا منہ دکھائیں گے جو باہر کی تھیں اور نبوت کی بیوی گھر میں آ گئی؟ جب یہ کہیں گے باہر کی تو وہ کہیں گے ہم باہر کی تھیں۔ اچھا، خود نبوت کی 4 شہزادیاں، سب سے بڑی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، یہ آپ نے اپنی سالی حالہ سیدہ خدیجہ کی بہن اس کے بیٹے کے ساتھ نکاح کیا، اور یہ آپ کا رشتہ نہیں تھا، حالہ کا خدیجہ کا بھانجا تھا۔ تو بڑی شہزادی زینب کا رشتہ آپ نے بیوی کے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ رشتہ دار قریبی نہیں ہے، کم و بیش 5ویں پوسٹ پہ جا کر ان کا باپ دادا ملتا ہے، اور وہ ہر ایک کا مل ہی جاتا ہے۔ تو بڑی بیٹی آپ نے شادی کر دی ان کے ہاں، باقی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، یہ دونوں کی شادی کر دی آپ نے بنو امیہ کے ہاں۔ بنو امیہ اور تھے، ہاشم اور تھے۔ بنو امیہ کا فرزند ارجمند ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آپ کی زینب، آپ کی رقیہ، آپ کی ام کلثوم، ایک فوت ہوئی رقیہ، تو پھر اس کے بعد ام کلثوم کا نکاح آپ نے بنو امیہ کے ہاں کر دیا۔ 4تھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، وہ آپ نے اپنے فرسٹ کزن سیدنا علی کو دی۔ تو گویا اس اعتبار سے نبوت کی 3 شہزادیاں باہر چلی گئیں، جس کو ہم باہر کہتے ہیں سو کال اپنی تفریق۔ تو اگر میری بیٹی باہر چلی گئی یا میرے کسی عزیز کی باہر چلی گئی تو اس پہ قیامت کیا بپا کر لینی؟ کل اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ کس بیس پر تم نے بائیکاٹ رکھا تھا؟ تمہاری کیا بنیاد تھی جس کے بنا پر تم نے پھوپھو سے، ممانی سے، چچا سے، خالہ سے کٹ آف کیا تھا کہ جس نے رشتہ باہر کیا تھا؟ یہودیوں کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں۔ اگر تو ہم آب حیات پی کے آ جائیں تبھی تو کسی کو فیس کرنا ہے۔ ہندہ پیش ہوئی فتح مکہ کے موقع پر، غزوہ احد کے بعد آپ نے کہا تھا بھائی جنازہ جس کا پڑا جائے اس کو اٹھا لو، دوسرے کو لاؤ، تیسرے کو لاؤ، لیکن آپ نے فرمایا تھا بھائی میرا چچا حمزہ، اس کے سارے حصے اکٹھے کرو۔ تو کہیں سے کلیجہ، کہیں سے ناک، کہیں سے کان، کہیں سے بازو، کہیں سے سر، کہیں سے دماغ، ایک ایک حصہ مسلح کیا گیا تھا، اکٹھا کیا۔ وہ جوڑیں تو جڑتا نہیں تھا چونکہ کلیجہ چبا دیا گیا، باقی اعضاء کو دھاگے میں پرو کر کھیلتی رہی، سر کو 2 حصے کر کے پیالہ بنا کے شراب پی لی، تو آپ روتے جاتے تھے۔ کسی موقع پر آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کی آواز نہیں نکلتی تھی، اگر آواز نکلی ہے رونے کے ساتھ تو حمزہ کی شہادت پہ نکلی۔ آپ کہہ رہے تھے میرے چچا تمہارے ساتھ کیا کیا؟ پھر فرمایا جبریل مجھے کہہ گئے ہیں کہ حمزہ تیرا بھی رسول ہے، اللہ کا، تیرا بھی شعر ہے، اللہ کا بھی شعر ہے، یعنی رسول کا بھی شعر ہے اور اللہ کا بھی شعر ہے۔ آپ فرمایا میرا جی کرتا تھا میرے چچا کے کٹے ہوئے اعضاء اس طرح احد کے میدان میں پڑے رہتے، گوشت خور پرندے آتے کھا کے چلے جاتے، قیامت والا دن میرا چچا مختلف پرندوں کے پیٹوں کی قبروں سے برآمد ہوتا، اور میں کہتا اللہ میرا دیکھ میرا چچا کتنے حصوں میں منقسم ہو گیا۔ پھر آپ جب ایک جنازہ پڑھتے کہ اس کا لے جاؤ دوسرے کو لے آؤ، لیکن سیدنا حمزہ کو کہا یہ پڑا رہے، یہ پڑا رہے، یہ پڑا رہے۔ 70 جنازوں میں حضرت حمزہ کی لاش آگے پیچھے نہیں کی، اور آپ بڑا روئے تھے، آواز کے ساتھ روئے تھے۔ اس کی واضح قاتل ہندہ سامنے آ گئی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیا جائے گا۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تم اپنی زندگی میں آئیڈیل اور معیار بناؤ رسول رحمت کو، تو پھر اخلاق آسان ہوگا، معاف کرنا آسان ہوگا۔ اگر برادری کو بناؤ گے، بڑے بھائی کو بناؤ گے، دادا کو بناؤ گے، باپ کو بناؤ گے، تو ان کے ہاں تو اسوہ ملتے نہیں، ڈار کے جائے گھپن دے رہا ہے، بہر مردار ہے، کالی تاریک بدبودار غار ہے، وہاں سے کیا اسوہ ملے گا؟ روشنی کی لمبی غار تو نبوت کی ذات اقدس ہے، روشنیوں کا حالہ، تنویروں کا حالہ، نگہتوں کا جہان، وہ تو نبی رحمت ہے۔ ہندہ سامنے لائی گئی تو آپ نے کہا ہندہ تو وہی نہیں تھی، پھر آپ نے ان سے کہا دیکھو بھائی تم اپنی عورتوں سے بیعت لی، بیعت میں ایک سینٹنس یہ تھا کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ ہندہ کہنے لگی پال پوس کے ہم نے بڑے کیا تھا، خون جگر دیا تھا، سینے کا دودھ دیا تھا، بڑے ہم نے کیے تھے، بدر میں آپ نے چھوڑا ہی کون سا تھا جو ہم قتل کریں؟ بدر میں اس کا بھائی قتل ہو گیا، اس کا باپ قتل ہو گیا، اس کا بیٹا قتل ہو گیا، تو اس کا اشارہ اس طرف تھا، ہم نے تو پال پوس کے بڑے کیے تھے، اور بدر میں آپ نے ساروں کی فصل کاٹ دی۔ تو حضرت عمر پاس بیٹھے تھے اور حضرت عمر ہنستے ہنستے لیٹ گئے کہ تمہیں کس نے کہا تھا پکی ہوئی فصل کو کاٹنے کے لیے مکہ سے مدینہ بھیجو؟ اور اتنی منتقم مزاج تھی کہ 500 کلومیٹر سفر طے کر کے احد کے لیے لڑنے کے لیے خود گئی، راستے میں رجزیہ نغمے پڑے، لوگوں کو لڑائی کے لیے آمادہ کیا اور لوگوں کو نغمے سنائے تاکہ لڑو لڑو، عملاً لڑنے کے لیے گئے۔ جب 8 ہجری میں یہ آئی آپ فرمائے ہندہ کیا خیال ہے کہ اللہ کے محبوب مہربانی کریں کہ جاؤ میں نے معاف کیا، اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ حبار بن اسود ایک آدمی تھا، یہ کون تھا؟ بدر کے موقع پر مکہ سے جو لوگ لڑنے کے لیے آئے تھے، اللہ کی شان اس میں ابو العاص بھی تھے، حضور علیہ السلام کے داماد، پہلا بڑا داماد قریش مکہ کی طرف سے آیا تھا، مقابلے کرنے کے لیے سسر کھڑا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں زینب رضی اللہ عنہ ان دنوں مکہ میں تھی، ماں خدیجہ جنت المالا میں دفن ہو گئی، 2 بھائی جنت المالا میں دفن ہو گئے، 3 بہنیں مدینہ میں آ گئیں، شفیق باپ مدینہ میں آ گیا، اور اندر گھر کے اندر زینب کے آنسو پوچھنے کے لیے مکہ میں کوئی آدمی نہیں تھا، ہجرت کر کے مدینہ آ گئی۔ مدینہ لڑنے کے لیے جو بدر کے مقام پہ یہ ابو العاص بھی لڑنے کے لیے آیا تھا، اللہ کی شان گرفتار ہو گیا۔ گرفتار ہونے کے بعد آپ نے کہا بھئی اتنے پیسے اگر کوئی آدمی دے دے فدیہ تو ہم اس کو رہا کر دیں گے۔ ابو العاص نے اپنے بھائی کنانہ کو کہا میری کوئی رہائی کی صورت بناؤ، اس نے کہا جتنا پیسہ تھا وہ تو جنگ میں جھونک دیا، کہ اچھا زینب سے کہنا۔ تو کنانہ مدینہ سے مکہ آیا، سیدہ زینب کو کہا کہ ابو العاص گرفتار ہو چکے ہیں تیرے باپ کے ہاں، رہائی کے لیے صورتیں بناؤ۔ تو حضرت زینب نے اپنی ماں خدیجہ کا ملا ہوا جہیز میں ہار، وہ ہار دے کے کنانہ کے ہاتھ مکہ سے مدینہ بھیجا کہ مہربانی کریں میرے شوہر کو رہا کر دیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بیٹی باپ کو دیے ہوئے جہیز کا ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے 500 کلومیٹر طے کر کے کنانہ کے ہاتھ بھجوا رہی۔ مدینہ منورہ میں جب ہار پہنچا تو آپ کو دیکھتے خدیجہ یاد آ گئی، پھر جو آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں اور دیر تک نبوت کے ایسے پت جھڑک، ایسے روئے۔ صحابہ نے کہا جی کیا ہوا؟ کہا دیکھو میری بیٹی کے آنسو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں، ایک ماں تھی جنت المالا میں دفن ہو گئی، 2 بھائی تھے جنت المالا میں دفن ہو گئے، میں یہاں آ گیا اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے، اپنی ماں کا دیا ہوا جہیز کا ہار اس نے دے کے بھیجا ہے۔ صحابہ نے کہا جی اگر آپ چاہیں تو معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بھئی اگر تم مشورہ دو تو، انہوں نے کہا معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بھئی ابو العاص کو کہا میں تمہیں رہا کرتا ہوں، اس کا فدیہ یہ ہے کہ زینب کو تم مکہ سے مدینہ بھیج دو۔ ابو العاص نے کہا مجھے منظور ہے۔ تو واپس گیا تو اس نے اپنی بیوی سیدہ زینب کو کہا کہ میں تمہیں کمٹمنٹ کے طور پر، آزادی کے طور پر تمہیں دے کے آ گیا۔ تو حضرت زینب وہاں اونٹ پہ چل کے نکلنے لگی تو ایک آدمی تھا، اس نے آ کے حضرت زینب کو خنجر مارا، نیزہ مارا، حضرت زینب بچ گئی، پھر اس نے اونٹ کے نیچے سے نیزہ مارا، اونٹ بدکا، شہزادی گری، ایک بیبی ذہ ہو گیا، بلیڈنگ ہوئی، وجود ٹوٹا، اور زخمی حالت میں خون کے ساتھ بڑی شہزادی مدینہ منورہ پہنچی۔ آپ نے پوچھا زینب یہ صورت تو نہیں تھی واپسی کی؟ طے تو یہ ہوا تھا کہ میری شہزادی زینب صحیح سالم روپ میں مدینہ بھیجو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی حبار بن اسود نے نیزہ مارا تھا مجھے، میں بچ گئی، اس نے اونٹ کو مارا، اونٹ بدکا میں گر گئی۔ آپ بڑے ناراض ہوئے، آپ نے فتح مکہ پہ جانے سے پہلے کہہ دیا تھا حبار کہیں قابو آ جائے تو اس کو قتل ضرور کر دینا۔
یعنی اس نے میری بعد میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی وفات کا سبب بھی وہی اونٹ سے گرنے والا زخم بنا، اس کو معاف نہ کرنا۔ اللہ کی شان کے حبار بن اسود کو کہا نامینیشن ہو چکی ہے تیری اور تمہیں معافی نہیں ملے گی، تو حبار بن اسود دائیں بائیں سے سفارشیں لے کر نبوت کے پاس آیا کہ جی مجھے معاف فرما دیں۔ آپ بیٹھے تھے کہ جی مجھے معاف فرما دیں، تو پیچھے سے آدمی کھڑا تھا جس نے یہ بات سنی تھی کہ حبار جس کو کہیں نظر آ جائے اس کو قتل کر دیں۔ اب وہ پیچھے کھڑا ہے، حبار کے درمیان میں حبار بن اسود بیٹھے ہیں اور دائیں بائیں سفارشی صحابہ بیٹھے ہیں اور سامنے نبوت تشریف فرما ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی چلو حبار، میں نے تمہیں زینب کا دکھ معاف کیا، میں نے تمہیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کروا دیا۔ معاف کرنے کی کون سی نظیر اور ایگزامپل ایسی نہیں ہے جو نبوت کے گھر سے نہ ملتی ہو؟ جب وہ کلمہ پڑھ کے باہر جانے لگا تو جو پیچھے کھڑا تھا صحابی، اس نے کہا جی آپ نے تو فرمایا تھا حبار کو فیور نہیں دینی، یہ جہاں ملے اس کو قتل کر دینا ہے، تو آپ نے تو اس کو معاف کروا دیا۔ آپ نے کہا میں نے تو تمہیں کہا تھا میری بارگاہ میں آنے سے پہلے مار دینا، لیکن اب میری بارگاہ میں آ گیا تھا۔ تو وہ صحابی کہنے لگا مجھے آپ آنکھ سے ایسے اشارہ کر دیتے میں مار دیتا۔ آپ فرمایا نبوت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آنکھوں کے ذریعے کچھ اور کہے، زبانوں سے کچھ اور کہے، یہ نبی کے شان کے خلاف ہے۔ آنکھوں سے کچھ اور پیغام دے اور زبان سے کچھ اور پیغام دے۔ میری آنکھیں میری زبان دونوں ایک ہی راستے پہ چلتے ہیں۔ منافق کی نشانی یہ ہے، آنکھوں سے کچھ اور میسج دیتا ہے، زبان سے کچھ اور میسج دیتا ہے۔ منافق نفق سے نکلا ہے، نفق سرنگ کو کہتے ہیں، سرنگ کے جانے کا راستہ اور ہوتا ہے، نکلنے کا راستہ اور ہوتا ہے۔ منافق کی آنکھیں کہیں اور جاری ہوتی ہیں اور دل کہیں اور جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، واشی کو پتہ چلا کہ جی جن لوگوں کے قتل کا حکم دیا تھا ون آف دیم میں بھی تھا، تو یہ مکہ سے بھاگ گیا طائف۔ آپ نے ایسے پوچھا وہ میرے چچا حمزہ کا قاتل واشی کہاں گیا؟ تو کسی نے کہا طائف بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا اس کو پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی ڈر کے بھاگ گیا۔ آپ نے کہا چلو یار جب رحمت کی چادر یوں عام ہوگی تو واشی کو کہو تم بھی چادر کے نیچے آنا چاہو تو آ جاؤ۔ ایک صحابی کو مکہ سے واشی کے پاس اسلام کا پیغام دے کے بھیجا۔ واشی سبزی خرید رہا تھا طائف میں، یہ صحابی وہاں پہنچا، اس نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی دل و دماغ کے فاتح، اخلاق کے شاہ سوار، انہوں نے معافی کا پروانہ بھیجا ہے کہ آؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا عربوں کی دنیا میں ایسا ہوتا نہیں کہ فاتح مفتو کو معاف کرے، تم مجھے چکمہ دینا چاہتے ہو، لے کے جانا چاہتے ہو، قتل کروا دو گے؟ اس نے کہا نہیں ہمارا ایسا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا تمہارا قرآن یہ کہتا ہے من قتل او اشرک او زنی یلقى اثاما، جو قتل کرے، جو شرک کرے، جو زنا کرے اس کو پنش ضرور ہوگی۔ وانا صنعت ذلک، میں نے تو یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں۔ فہل تجد لی من رخصہ، یہ بتاؤ اپنے نبی سے پوچھ کے آؤ جو قتل بھی کرے، زنا بھی کرے اور شرک بھی کرے اس کے لیے بخشش کی کوئی آیت ہے؟ تو یہ صحابی وہاں سے پھر مکہ آ گئے، مدینہ آ گئے، اس وقت مکہ میں تھے آپ کہ جی واشی یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے قاتل مشرک زانی معاف نہیں ہوگا۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو جبریل علیہ السلام اسی وقت نیچے اترے اور اس کو جا کہا ان اللہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ واشی کی اس ڈیمانڈ پر یہ آیت اتری کہ تم کہتے ہو جو قتل کرے، جو شرک کرے، جو زنا کرے معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے جو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے، ایمان لائے، اعمال صالح کرے، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ صحابی نے گھوڑا پکڑا اور پھر دوبارہ پہنچ گیا طائف۔ واشی نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے تمہاری اس استدا پر آسمان سے اس میں ترمیم ہوئی ہے، امینڈمنٹس ہو گئی ہے۔ آسمان والا کہتا ہے جو توبہ کرے، ایمان لائے، اعمال صالح کرے، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ سن کے کہنے لگا الا من تاب آمن عمل عملا صالحا، کہا ذا شرط شدید، یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں، توبہ بھی کر لوں گا، ایمان بھی لاؤں گا، لیکن سارے اعمال صالح تو نہیں کر سکوں گا، لہٰذا کو پکی بات کر کے لاؤ، شرطیں کچھ کم کرو تو میں اسلام قبول کروں گا، ورنہ طائف کے پہاڑوں نے مجھے پناہ تو دی ہوئی ہے، میں مکہ نہیں جاتا۔ یہ صحابی پھر پینڈا طے کر کے مکہ آ گئے۔
کہ جی واشی یہ کہتے ہیں۔ تو پھر اس موقع پہ آیت اتر آئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ایمان لاؤ اور شرک نہ کرو، ہم معاف کر دیں گے۔ لو بھائی ایک کام تم کہہ رہے تھے نا کہ عمل عملا صالحا، اتنے اعمال کون قابو کرے، تو چلو ایمان لا کے شرک نہ کرنا، معاف کر دیں گے۔ صحابی نے پکڑا گھوڑا اور طائف پہنچ گئے، 60 میل پہاڑوں پہ زیگ زیگ راستے، اوپر نیچے پہاڑ، وہاں گرمی کا موسم کیونکہ رمضان میں فتح مکہ ہوا اور گرمی کا مہینہ تھا۔ دوبارہ جا کے پہنچے طائف میں اور واشی ملا، کہنے کہ پھر کس لیے آئے ہو، کہنے تمہاری خاطر آسمان سے پھر ترمیم آ گئی ہے۔ یہ آیت اس موقع پہ اتری، یعنی اس آیت کا شان نزولی واشی کی ڈیمانڈ تھی۔ اس نے کہا کیا کہتا ہے اللہ، کہ اللہ کہتا ہے الا من تاب ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تم اعمال صالح پہ بد کے تھے نا کہ اتنے اعمال صالح میں کیسے کروں گا، تو اللہ کہتے ہیں لو بھائی ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرو، ہم باقی تمہارے معاف کر دیں گے، صرف شرک نہیں معاف کریں گے۔ تو ایک عمل صالح کی کمٹمنٹ تو کر لو، کہنے لگے ہاں یہ آسان ہے، یہ میں کر لیتا ہوں، چلو چلتے ہیں مکہ دوبارہ۔ تو راستے میں کہنے لگا فعاد علیہ، پھر دہرانا، یہ تیسری بات تھی کیا، پھر دہرانا؟ صحابی کہنے لگے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ایمان لانے کے بعد شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ کہنے لگے اچھا جس کو چاہے گا، اگر مجھے نہیں چاہے گا تو؟ گھنڈی تو پھر بھی بیچ میں آ گئی نا، میں ایمان لاتا ہوں شرک نہیں کرتا، کل پھر لتر پڑتے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیوں؟ اللہ کہا کہ تم نے سنا نہیں تھا یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، تمہیں نہیں چاہتا تو پھر کیا؟ میں نہیں جاتا مکہ، کلیئر بات کروا کے لو۔ صحابی تھکے کھڑے تھے، چوتھا چکر لگنے والا تھا، انہوں نے کہا چلو میں وہاں کروا لوں گا۔ کہا نا یہ جو بات ہے یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اللہ قیامت والے دن کہا اس کو پکڑو لے جاؤ نا، اس کے ماتھے پہ زنجیر لگاؤ، لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف۔ میں کہا یا اللہ میں نے شرک تو کیا نہیں۔ اللہ نے کہا تم نے اگلی آیت کوئی نہیں سنی تھی، جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، میں نہیں کرتا۔ یہ صحابی پھر مکہ آ گئے، اللہ کے نبی وہ تو وی آئی پی بن کے نخرے کرتے ہیں۔ اس موقع پہ پھر جبریل آ گئے۔ آپ اندازہ کریں یہ کوئی وی آئی پی آدمی نہیں تھا، کرائے کا قاتل تھا، اور عربوں کے ہاں ایک نیچ درجے کا انسان گنا جاتا تھا کرائے کا قاتل۔ کرائے کے قاتل کے لیے آسمان والا 4 آیتیں اتار رہا ہے۔ یعنی آپ قرآن کا مزاج دیکھیں، ہم کہتے ہیں میں 3 چکر لگا چکا ہوں، تو طائف کے تو نہیں لگائے نا، میں نے تو پھپھو کے پاس لگائے ہیں، میں نے تو خالو کے پاس لگائے ہیں، میں نے تو ماموں کے پاس لگائے ہیں۔ یہ اجرتی قاتل جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ تو اللہ نے صحابی نے کہا یا اللہ کے محبوب کو پکی بات کروائیں، میں بھی تھک گیا ہوں، نخرے اس نے بھی کرتے رہنے ہیں۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے اسے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے وہ لوگوں جنہوں نے گناہوں میں بھی حد کراس کر لی، یعنی گناہ بھی چھوٹے درجے کے نہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہوں میں بھی فضول خرچی کی، یعنی گناہوں میں بھی مزید گناہ کیا، ان کو کہو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، آ جاؤ۔ صحابی نے کہا اس کو پھر پڑھیں، صحابی کو خوف تھا کہ اس نے پھر کرنا ہے، مجھے پینڈا پڑے گا طائف سے مکہ کا۔ تو آپ فرمایا یہ اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ لو بھائی میں نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہ صحابی پھر گیا اور اس کو جا کے کہا خدا کا واسطہ میں چوتھی آیت لے کے آؤں۔ چوتھی آیت میں واضح بات ہے، سن لے، گناہ جتنے کر لیے ہیں اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نے کہا کوئی مشیت والا چکر تو نہیں ہے جسے چاہوں گا معاف کروں گا؟ اس نے کہا نہیں اللہ نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اس نے کہا چلو اب میں چلتا ہوں، بڑے وی آئی پی طریقے سے پھر اجرتی قاتل طائف سے چلا مکہ اور آ کے آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھا، اور جب اپنے چہرے سے نقاب اتارا تو آپ کی آنکھوں سے پھر ایسے ساون بھادو کی طرح بادل برسا۔ کہ واشی تمہیں کچھ خیال نہ آیا، وہ میرا چچا بھی تھا، میرا رضائی بھائی بھی تھا،
تو نے کتنی بے دردی سے قتل کیا۔ الحرب خدا کا وہ قائل نہیں تھا، اپنے سر کے اوپر سرخاب کا پر لگا کر یک طرف لڑائی لڑنے والا میرا شیر چچا، اور اللہ کا شیر اور میرا شیر، اور آسمان کی یونیورسٹی میں اسد اللہ و اسد رسول ہی کا ٹائٹل لینے والا واشی، تمہیں کچھ خیال نہ آیا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے معاف کر دیں؟ صحابی یہ کہہ کے آیا تھا یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہ معاف کر دوں گا، آپ مجھے گناہ یاد کروا کے پھر کچھ اور باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، کلمہ پڑھ، میں نے سارے گناہ معاف کر دیا۔ یہ ہے اسوہ حسنہ جو ہمیں بتاتا ہے لوگوں معاف کرنا سیکھو، اذیتوں سے بچو گے، دنیا جنت بنے گی، معاشرتی رویہ ٹھیک ہوں گے، غیر اپنے بڑھ جائیں گے، تھکن دور ہو جائے گی، ٹینشن ختم ہو جائے گی، دنیا جنت بن جائے گی۔ اجرتی قاتلوں کو معاف کرو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ تو حسن اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ جن کے ساتھ اونچ نیچ ہو اپنے طرف سے معاف کر دیں۔ زندگی کے کسی موڑ پہ اگر وہ سوری کرنے کے لیے ہیں تو اندر زخم نہیں ہوں گے، لہٰذا آدمی معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن اگر اندر زخم بنائے رکھے تو قریبی بھی اپنے غیر ہو جائیں گے، قریبی بچھو بن جائیں گے، دنیا جہنم بن جائیں گی، سوشل لائف ختم ہو جائے گی، انسان کا دشمن ہو جائے گا۔ اور مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ آخری ایک بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو کچھ نوجوان ہیں جو شوق سے ویڈیو آڈیو بناتے ہیں، آپ لوگ ان میں سے جو لینا چاہیں تو مہربانی کر کے مفت نہ لیا کریں۔ اس میں آدمی کی انا پہ بھی حرف آتا ہے اور یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہوتی۔ وہ ہر چند کے بضد تھے کہ ہم فری دیں گے، لیکن آپ کے شان کے خلاف ہے، لہٰذا میں نے ان کو سختی سے منع کر دیا کہ جو دوست آپ سے لینا چاہے وہ ود پیمنٹ لے گا۔ اگر کچھ لینا چاہے جی کہ اخلاقیات کے جتنے جمعے ہوئے اس کی مجھے 10 سیڑیاں دے دیں، 20 سیڑیاں دے دیں، تو وہ اپنا نام لکھوا دے تاکہ اگلے آنے والے جمعے میں آپ کو وہ سارے اخلاقیات پہ جو 4 جمعے ہوئے یا غالباً 5 جمعے ہوئے آپ اپنے دوستوں کو سیٹ دیں۔ اس پہ سرپرائز ملے گا قیامت والے دن کہ اس آدمی کے 50-100 روپے لگنے سے فلاں آدمی نے بات سنی، گلیشیئر پگھلے، دل میں نرمی آئی اور آپس میں تعلقات بحال ہو گئے، طلاق پہ پہنچنے والے صلح ہو جاتی ہے، سالوں کے لڑے ہوئے محبت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو قتل کے عزائم بنانے والے ڈنر لنچ پہ بلانے لگ جاتے ہیں۔ اس کار خیر میں جو شریک ہونا چاہے جمعے کے بعد وہ جو صاحب بنایا کرتے ہیں ان کو اپنا نام اور پلس 10 بنا دیں، مجھے 20 بنا دیں تاکہ آنے والا آپ کے لیے الگ سے سیٹ بنا کے لے آئے۔ 50 روپے کے اعتبار سے انہوں نے کہا تھا کہ پر ہیڈ کو ملا کرے گی، اس کے لیے آپ اور مفت لینے کی کوشش نہ کریں، اس میں پاکستانی قوم پہلے ہی مشہور ہے۔ سبحان ربک۔